بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوعنا اليوم هو مسؤولية الداعي إلى الحق ووظيفته الحقيقية. آج کا موضوع ہے کہ داعی اللہ کی ذمہ داری، اس کی مسئولیت اور اس کا وظیفہ کیا ہے. یہ اصل میں انبیاء کا وظیفہ ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علماء ہیں انبیاء کے وارثین ہیں. تو داعی اللہ کا جو عمل ہے وہ انبیاء کا عمل ہے. اور جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ انبیاء کا مقام بہت اونچا ہے تو دعوت دینے میں بھی اسے اچھا لگے گا، دلچسپی ہوگی. لہذا دعوت اللہ بہت اہم چیز ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے ایک آیت ہی سنتے ہو، اسی آیت کو دوسروں تک بیان فرما دو، دوسروں کو بتا دو، دوسروں تک پہنچا دو. دعوت کا معنی صرف حکم دینا اور روکنا نہیں ہے، بلکہ دعوت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ دعوت لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی تعلیم دینی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم، یہ دعوت ہے. دعوت کوئی بہت بڑا پروٹوکول، بھاری بھرکم اور بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے، بڑے عالم، بڑے فاضل نہیں. ایک انسان اگر ایک آیت کسی کو سکھا دیتا ہے تو اس آیت کے کا ثواب اسے قیامت تک ملتا رہے گا. وہ سیکھے گا، پھر اس کے بعد اس کی اولاد سیکھے گی، اس کے دوست احباب سیکھیں گے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو بھی انبیاء اور رسول مبعوث کیے گئے، وہ انبیاء اور رسول کے کچھ حواری ہوا کرتے تھے اور ان کے اصحاب ہوا کرتے تھے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو، ساتھیوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواری کہا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے بھی اصحاب کو سب لوگ ہوتے تھے. ان کا کیا کام ہوتا تھا؟ یأخذونہ بسنتہ ویقتدونہ بامرہ. اس نبی کی سنت پر وہ عمل کرتے، سیکھتے اور عمل کرتے اور ان کے حکم پر چلتے تھے. اس کے بعد اس نبی کے حواری اور صحابی کے گزر جانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم ان تخلف بعدهم خلوف. اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جو امتی تو ہوئے ان کے، لیکن کیا ہوا؟ اپنے نبی کی بات سنت پر نہ چلے اور نہ سنت پر لوگوں کو چلنے کا حکم دیا، نہ احکام پر چلے وہ لوگ. نتیجے کے طور پر کیا ہو گیا؟ اپنے نبی کی باتوں کو بھلا دی. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہی ہوا کہ لوگ دین پر نہیں چلے، بے دین ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد کیا ہوا؟ پھر یہ لوگ جو عیسائی تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی، شرک پھیلا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بنا دیا. نتیجے کے طور پر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہ صحابہ کے گزرنے کے بعد جو لوگ آئے وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون. وہ ایسی باتیں کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. اور وہ کام کرتے تھے جس کا حکم انبیاء اور رسول نے نہیں دیا. یعنی انبیاء اور رسول کی شریعت کے اپوزٹ میں کام کرتے تھے، مخالفت میں کام کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر تو وہ مذہب ہی بدل گیا. دین اسلام سے، توحید کے اچھے بھلے دین سے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کفر میں تبدیل کر دیا، شرک میں تبدیل کر دیا، جہالت میں تبدیل کر دیا، بدعملی میں اور بے عملی میں. بدعملی یہ ہے کہ انسان گناہ کا کام کرے، اور بے عملی یہ ہے کہ انسان واجبات کو ترک کر دے. کیا کرے؟ واجبات کو ترک کر دے، منہیات پر عمل کرے. یہ ہے بدعملی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جاہدہم
بیدہ فہو مومن، کہ جو آدمی اسے اس بدعملی سے روکے وہ مومن ہے۔ جہادہم کا معنی یہاں پہ روکنا ہے، منع کرنا ہے۔ ید سے مراد ہاتھ ہے، ہاتھ سے روکنا ہے اسے، اگر آپ کے پاس ہاتھ میں طاقت ہو۔ اور یہ حدیث اسی حدیث کے ہم معنی ہے جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی اگر برا کام ہوتے دیکھے، یعنی بے عملی اور بد عملی دونوں شامل ہیں۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بھی برا کام کر رہا ہے، جو روزہ رمضان میں نہیں رکھتا وہ کیا کر رہا ہے؟ برا کام کر رہا ہے۔ جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے وہ آدمی برا کام کر رہا ہے۔ یہ برا کام کرنا صرف گناہ کے کام نہیں ہے جو بظاہر ہم کو گناہ منہیات نظر آتے ہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو دل سے اس کو برا سمجھے وہ بھی مومن ہے۔ حدیث میں یہاں پہ لفظ ایسی وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو زبان سے دعوت دے اور روکے برائی سے وہ بھی مومن ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ وَرَاءَهُ حَبَّةَ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ، اور اگر جس کے دل میں یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو، اس کے دل میں ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ برائی ہوتا ہوا دیکھتا ہے لیکن گناہ کا کام ہو یا بے عملی کا کام ہو، آدمی عمل نہیں کر رہا ہے، لوگ دین کے قریب نہیں آ رہے ہیں، اپنی دنیا، اب وہ مسلمان کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے، خاموش ہے۔ اگر اس کے گھر میں بھی اگر برائی ہو رہی ہے تب بھی خاموش ہے، اس کے پڑوس میں ہو رہی ہے تب بھی خاموش ہے، اس کے رشتہ داروں میں ہو رہی ہے تب بھی کیا ہے؟ خاموش ہے۔ تو یہ خاموشی بھی جرم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور بادشاہ سے مراد صرف بادشاہ نہیں بلکہ فقیر بھی اگر ظالم ہو، اور ہر گناہ کرنے والا ظالم ہوتا ہے، ہر گنہگار کیا ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو ظالم سے مراد صرف بادشاہ یا فوج یا حکومت یا قانون یا دان یا پولیس نہیں، بلکہ وہ مسکین، جو مسکین اللہ کی مخالفت کرتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ظالم ہے۔ اور یہاں ظالم سے مراد وہ طاقت ہے، وہ قوتیں ہیں، وہ افراد ہیں، وہ اشخاص ہیں جو طاقتور انسان کو اگر آپ نے دعوت دی، حق کی، اچھی بات کہی، بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، وہ آپ کو نقصان پہنچانے پر قادر ہو، آپ کو پریشان کرے، آپ پر ناراض ہو جائے، تو میرے بھائی وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو زبان سے اسے دعوت تبلیغ کرے وہ مومن ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جس کے دل میں یہ خوبیاں نہیں ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ دنیا میں جتنی بھی برائی ہے وہ سوچتے بھائی اس کا گھر جل رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، اس کی اولاد بگڑ رہی ہے، ہماری اولاد تو نمازی ہے، دیندار ہے، اچھی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ پھر اس کا فائدہ اسے نہیں ہوگا، پھر وہ اس کے دل میں ایمان نہیں باقی رکھے۔ وذالک ضعف الایمان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، یعنی اگر برا کو دل سے برا نہیں کہتا ہے تو پھر تو اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے ایسے جو اسلام کی شریعت کو اپنی نگاہ میں کمتر سمجھتے ہیں، اور وہ اگر اس کا بیٹا داڑھی رکھ لے تو اس کو زبردستی کر کے اس کی داڑھی شیو کروا دیتے، کہتے نہیں یہ داڑھی رکھنا کون سی ضروری کام ہے، شیو کر لو، جوان آدمی ہو، شادی کہاں کریں گے تمہاری۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انسان خود ہی ڈوبا ہوا ہے، کس میں؟ بے عملی میں، بے ایمانی میں، بے علمی میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعوت دینے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ علم ہتھیار ہے، جس طرح ہر چیز پیسہ انسان کا ذخیرہ ہے، دولت ہے، تو علم جو ہے وہ سونے چاندی، انسان کے سانس لینے، پانی، ہر چیز سے پہلے علم ضروری ہے۔ اگر انسان بغیر دوا علاج کے مر گیا تو جنت میں جائے گا انشاءاللہ، لیکن بغیر علم کے مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ کیوں؟ علم نہیں ہوتا ان کو۔ لہذا ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، پوری طاقت لگانی چاہیے، دامے در میں سخنے، جان مال اور زبان
زبان سے دعوت دینا لوگ اپنے آپ کو پسند نہیں سمجھتے، کہتے نہیں یہ بڑے خاص لوگوں کا کام ہے، یہ وہ لوگوں کا کام ہے جو تبلیغ میں کام کرتے. نہیں میرے بھائی، سب لوگوں کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا. ہر آدمی داعی اللہ ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنے اپنے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھے گا. والامام راع ومسئول عن رعیتہ. بادشاہ وقت بھی وہ ذمہ دار ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. والرجل راع ومسئول عن اہل بیتہ. اور ہر مرد کیا ہے؟ اپنے گھر کا بادشاہ ہے اور اپنی مملکت، اپنی رعیت، اپنے اولاد، بیوی بچے کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کے بچے نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. تو دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں؟ ذمہ دار داعی بنیں. داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے دعوت دینا، اس حکم کو دوسروں تک پہنچا دینا ہے، تعلیم دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں پر محنتیں خرچ کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جی وہ لوگوں کو ڈنڈا ہی ماریں، لوگوں پر ناراض ہو جائیں، لوگوں کو غصہ کریں. نا، یہ ضروری نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو دعوت دی، تبلیغ کر دی، آپ کا کام ختم ہو گیا. باقی ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ داعی اللہ کے دل و دماغ میں بات بیٹھی رہنی چاہیے کہ جی ہم ایک دن نہیں، نوح علیہ السلام نے 900 سال سے زیادہ دعوت دی، لیکن چند لوگ ہی ان کے دعوت پر ایمان لائے. 900 سال، 950 سال. ابھی تو ہم ایک مہینہ اگر دعوت کا کام کرتے ہیں اور خاطر خواہ لوگوں میں تبدیلی نہیں آئی تو دعوت چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اب لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لوگ دین سے بیزار ہیں، لوگ گمراہ ہیں، دل سیاہ ہو چکا ہے ان کا. جی نہیں، یہ داعی کا کام نہیں. داعی اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہے. اس کا کام صرف عمل کرنا ہے، اچھے طریقے سے، حکمت سے، دانائی کے ساتھ، علم کی روشنی میں، تہذیب و ثقافت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت اور بہترین نصیحت کے ذریعے اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے، ہے نہیں؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور لوگوں سے اگر آپ کو جدال کرنا پڑے، آپ کی باتوں کا رد کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ تکرار کرتے ہیں، تب بھی آپ صبر کا دامن مت چھوڑیے. آپ پروفیشنل طریقے سے اسلام کی دعوت صبر کے ساتھ دیجیے. آپ تل ملا مت جائیے، ناراض مت ہو جائیے. اس کی نادانی کا جواب ایک دوسری نادانی سے آپ مت دیجیے، بلکہ جتنی نادانی وہ کرے اتنے ہی اس کا جواب دانائی کے ساتھ دیجیے. یہ معنی ہے دعوت کا میرے بھائی. تو بہت سے لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، تل ملا جاتے ہیں، لوگ آ نہیں رہے ہیں شیخ صاحب دین پر، لوگ نماز کے لیے راغب نہیں ہو رہے. نمازی بنانا آپ کا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے. دین اس کے دل میں گھسا دینا ہمارا کام نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ خطاب کس کو ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ کے وہ چچا جو ہمیشہ آپ کی مدد کرتے تھے، ابو طالب، آپ کے بے شمار اصرار کے بعد بھی وہ اسلام قبول نہیں کیے، اسلام نہیں لائے. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اپنے باپ دادا کے مذہب کفر پر، قریش کے مذہب، بت پرستی کے مذہب پر انتقال کر گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال ہوا، آپ رنجیدہ ہوئے، آپ غمزدہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو طالب کی وجہ سے اتنا ملال خاطر نہ ہو. آپ جسے چاہتے ہدایت دیتے تو ابو طالب اسلام لا کر مرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ اسلام لائیں. لہذا اللہ کی چاہت یہ اہم ہے دعوت میں. داعی کا کام، انبیاء اور رسول کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو روشنی دکھانا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف صرف روشنی دکھاتے ہیں، ہے نہیں؟ ہدایت دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اسی لیے عبادت کے لائق ہے. اللہ کے علاوہ انبیاء، اولیاء اور اسی طرح بزرگان دین، سلف و صالحین نہ اللہ ہے نہ اللہ جیسے ہیں، نہ اللہ کے بھائی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے بھتیجا ہیں، نہ اللہ تعالیٰ جیسے ہیں. لہذا اللہ ہے اور بندہ ہے. اللہ تعالیٰ بندہ نہیں ہو سکتے اور بندہ اللہ نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی، یہ اہم بات ہے دعوت کے رول میں. لہذا وما علی الرسول الا البلاغ المبین.
سورہ نور آیت نمبر 54 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پر صرف کھلی ہوئی بلاغ ہے، دعوت ہے، کھلی بات بیان کر دینی ہے، صاف صاف لوگوں کو بیان کر دینا ہے، یہ رسول کا کام ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور بلاغ اور دعوت دینے والے انبیاء اور اس کے وارثین ہیں، یعنی ہم لوگ ہیں، مسلمانان عالم ہیں، لوگ ہیں بیان کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کو ہدایت دینا چاہیں تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ان کے ہدایت پر حریص ہو جائیں، آپ لالچی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو گمراہ ہو رہا ہے نہیں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے قیامت کے دن، اور نہ دنیا ہی مدد کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، سورہ یوسف آیت نمبر 103 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگر آپ ان کے ایمان کے حریص بھی ہو جائیں، چاہنے والے بھی ہو جائیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ قواعد ہیں شریعت کے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے داعی اللہ کو گائیڈ لائن دینے کے لیے، کہ اگر مسلمان 6 ارب میں 1 ارب مسلمان ہے، یا 7 ارب میں 1.25 ارب مسلمان ہیں، تو یہ قرآن کے پیشین گوئی کے مطابق ہیں، اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہیں۔ یہ سارے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حریص بھی ہو جائیں تو سارا عالم مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج یہ اسپیڈ میڈیا اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے مگر اسلام وہاں پہنچ چکا ہے۔ جو لوگ بھی یوٹیوب یوز کرتے ہیں، یوٹیوب میں سارے اسلام کی تعلیمات ہیں، بیانات ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسلام نہیں لا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ اگر چاہتا تو سارے لوگ مسلمان ہو جاتے، لہذا داعی اللہ یہ قناعت کر کے بیٹھے کہ سارے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شیطان داعی کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کہتا ہے کہ لوگ اب گمراہ ہو چکے ہیں، لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، لوگ برباد ہو چکے ہیں، لوگ غلط ہو چکے ہیں، دل سیاہ ہو چکا ہے۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، داعی کو بھٹکاتا ہے۔ ہمارا کام ڈیوٹی کرنا ہے، پروڈکشن ہو نہیں ہو یہ اللہ تعالیٰ کی کمپنی ہے، دعوت کا مشن، مشروع پروجیکٹ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ زبان سے بولتے ہی رہنا ہے لوگوں کو۔ یہاں وضو خانے میں کھڑے ہو گئے، وہاں جی کوئی اگر بایاں پیر پہلے دھو رہا ہے، دائنا پیر بعد میں دھو رہا ہے، آپ وہاں آپ لوگوں کو کہیں، غصہ کے نہ کہیں، آپ سکون کے ساتھ کہیں کہ نہیں، سنت یہ ہے کہ دائنا پیر پہلے دھوئیں، بایاں پیر بعد میں دھوئیں۔ یہ بھی دعوت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ کر کے کھانا کھانا شروع کریں، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائنے ہاتھ سے کھانا کھائیں، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے قریب سے کھائیں، کیونکہ وہ بچے ہونے کی حیثیت سے جو پلیٹ تھا اس میں مختلف جگہ سے کھانا کھا رہے تھے۔ یہ بھی دعوت ہے۔ کسی کو آپ نے کہا کہ نہیں پہلے داہنے پیر میں چپل پہنے پھر بائیں پیر میں پہنے، یہ بھی دعوت ہے۔ دعوت کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی بڑی بھاری بھڑکم چیز ہو، مائک ہو، خود ممبر ہو، خطبہ ہو، کانفرنس ہو، وہیں دعوت کا کام کریں گے، نہیں۔ آپ چلتے رہیں اور دعوت کا کام کرتے رہیں بغیر کسی منفعت اور فائدے کے، اور بغیر کسی خوف کے، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کوئی خوف نہیں کھانا چاہیے کسی سے، ہے نہیں؟ ہمیں جی بالکل سیدھی بات کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو یہی گائیڈ لائن جو ہے وہ ارشاد فرمائی اور بتایا کہ جی آپ ان کو ہلاک نہ کریں، بلکہ آپ لوگوں کو تسلی دیں، لوگوں کو صبر دیں، لوگوں کو تلقین کریں۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت اللہ ہے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وما ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما ہدیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ تو یہ جی سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں، جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی ہیں۔ واللہ جو چاہتا ہے، جو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں۔
تو یہ داعی اللہ کا منصب اور یہ مقام ہے. اس مقام کو جو آدمی سمجھ گیا وہ آدمی اس کام میں لگ گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. قرآن کریم سیکھنا بھی دعوت اللہ ہے اور سکھانا بھی دعوت اللہ. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہم حدیث کہتے ہیں، حدیث شریف سیکھنا بھی عبادت اللہ ہے اور دعوت اللہ ہے. یہ اللہ کی عبادت بھی ہے اور دعوت بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نور اللہ عمران سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او من سامعين، کہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. قیامت کے دن اس کا چہرہ پر نور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کرے گا. جو ہم سے کوئی حدیث سنتا ہے اور یہ سامنے والے کو حدیث بیان کرتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ بیان کرنے والا جو راوی ہوتا ہے حدیث کا اسے اتنی فقہ نہیں ہو، جس کو بیان کر دے اسے زیادہ فقہ آ جائے، اس حدیث کو زیادہ سمجھ لے. یہ حدیث میں استدلال یہ ہے کہ نضر اللہ عمران، اس آدمی کے چہرے روشن ہو، تر و تازہ ہو، جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو حدیث کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب حدیث ہم پڑھیں گے. کم سے کم دن میں ایک بار حدیثی کتابیں آپ لوگوں کو دی گئی ہیں، وہ کتاب لیں، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اس کے اندر قرآن کی تفسیر موجود ہے آپ کے پاس. موبائل میں قرآن کریم کی آیت اور تفسیر ہے، موبائل میں حدیث شریف اور تفسیر ہے. تو جہاں ہم اپنا وقت کسی اور کام میں لگاتے ہیں، نیوز سننے میں لگاتے ہیں، وہ وقت ہمیں دین سیکھنے میں بھی لگانا چاہیے. کم سے کم ایک حدیث ہمیں روزانہ یاد کرنی چاہیے، یا یاد کرنا دشوار ہو تو ترجمہ معلوم کرنا چاہیے. ایک آیت بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت ہی دوسروں تک پہنچا دو. یہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم ایک ہی آیت پہنچا دیں، لیکن ضرور روزانہ اس پر کام کریں، پروجیکٹ پر، تاکہ مرنے کے بعد جتنے لوگ بھی دیندار ہوں گے ان سب کا ثواب ہم ملے. جس طرح انسان کی آل و اولاد کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. اور جو مسجدیں بنا دی، سڑکیں تعمیر کر دیا، سرائے بنا دیے، مہمان خانے بنا دیے، مسافر خانے بنائے، جب تک وہ انسان کا وہ منفعت چلتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح علم، یہ بھی علم کی تعلیم دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. آپ نے مدرسے کو ڈونیشن دیا، مسجد کو پیسے دیے آپ نے، سب صدقہ جاریہ ہے آپ کا. مرنے کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جو پیسے ہم نے کمائے اور کھانا کھا لیے وہ تو ختم ہو گیا ہمارے ساتھ، بال بچوں پر خرچ کر دیے، وہ بھی صدقہ ہے، لیکن وہ تو نیچرل ہے، سب لوگ خرچ کرتے ہیں. تو میرے بھائی، علم کے راستے میں دامے در میں سخنے ہمیں پیسہ خرچ کرنا چاہیے. جان، مال اور زبان. سخن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بات. بہت سے لوگ بخیل ہوتے ہیں، کہتے نہیں یہ تو متووں کا کام ہے، یہ ملا جی لوگوں کا ہے، یہ فلاں جماعت والوں کا ہے، یہ عالم دین کا کام ہے، یہ شیخ کا کام ہے. جی نہیں، ہر مسلمان داعی اللہ، ہر امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی ہمارے زبان میں ہم لوگوں پر سختی نہیں کرنا چاہتے، سختی سے دعوت نہ دیں، نرمی سے دعوت دیں، یہ دعوت کی اصل ہے. سختی سے دعوت دینا یہ دعوت کی اصل نہیں، بلکہ نرمی سے دعوت دینا. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے آپ اپنے صحابہ کرام کے لیے کیا ہے؟ نرم خو اور نرم دل ہیں، نرمی کرنے والے ہیں. اگر آپ سخت ہوتے تو آپ کے صحابہ بھی کیا ہوتے؟ سخت ہو جاتے. لہذا دعوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت غصہ کر کے دعوت دیں. کوئی آدمی اگر مان لیجئے لا قدر اللہ ونعوذ باللہ من ذالک، آپ جا رہے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں اسے مارنا شروع کر دیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ سلطہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. آپ اس کو اللہ سے ڈرائیں کہ یہ حرام ہے، یہ نشہ والی چیز ہے، آپ شراب نہ پئیں، اس سے آپ گمراہ ہو جائیں گے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. جو ایک بار شراب دنیا میں پی لے گا آخرت میں شراب نہیں پیے گا. اس کو اللہ کا یاد دلائیں، اس کو خوف دلائیں. تو بہت سے لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں اپنے آپ کو وہ پولیس کا سربراہ سمجھ لیتے ہیں، آرمی جنرل سمجھ لیتے ہیں، اور جی جن پر دعوت کا کام کرنا اس کو ناراض ہوتے ہیں، تیز غصہ ہوتے ہیں. جی نہیں، ہر آدمی اور غصہ ایک دوسرے کو ہوگا، لڑائی شروع ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا. دعوت کا جو مشن ہے، جو غرض ہے، ہدف ہے، اس کا الٹا ہو جائے گا. دعوت کا کام ہے لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں کو کی مدد کرنا.
ان کا ہیلپ کرنا. آپ اس کو نکال رہے ہیں برائی سے کس کی طرف؟ اچھائی کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ اس کی مدد کر رہے ہیں, اس بیمار انسان کی جو شراب کی بوتل یا شراب کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوا ہے, آپ اس سے دشمنی مول نہیں لیں, بلکہ اسے آپ کیا کریں, نرمی سے سمجھائیں. وہ مسکین انسان ہے, وہ جی انسان کیا ہے, مصیبت میں پڑا ہوا ہے. جس طرح ڈوبتے ہوئے انسان کو آپ اور دھکا دیں گے ڈوبنے کے لیے, اسے نکالیں گے, آپ اس کو پانی سے نکال کر باہر لائیں گے, نہیں لائیں گے, ڈوب جائے گا, مر جائے گا. جلتے ہوئے انسان کو اور آپ آگ میں دھکا دے کے پھینک دیں گے یا اس کو نکالیں گے, آپ نکالیں گے. اسی طرح جو آدمی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے, وہ انسان اپنے آپ کو جہنم میں لے جا رہا ہے. اب اس کو جہنم سے نکال کر کے آپ کو کہاں لانا ہے؟ جنت کے راستے میں نکالنا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ مومن کا ولی ہے, دوست ہے, خیر خواہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لا رہا ہے. تو دائی کا کام کیا ہے کہ انسان کو تاریکی سے نکال کر کہاں لانا ہے؟ روشنی کی طرف لانا ہے. آپ ڈاکٹر کا کام ہے کہ مریض کو کوما سے نکال کر کے صحت کی طرف لانا ہے. دائی کا کام یہ ہے اس مسکین کو, جو آدمی عقل سے کمزور ہو چکا ہے, جو اپنے خواہش نفس کا پیروکار ہو چکا ہے, جو راہ حق سے بھٹک چکا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تو ہم مسلمان ہوئے اور علم حاصل کیا اور باعمل مسلمان ہوئے. اس مسکین کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں عطا کی, نتیجے کے طور پر یہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا. تو داعی اللہ ڈاکٹر جسم کے ڈاکٹر کی طرح روح کا ڈاکٹر ہے, لہذا اسے اپنی باتیں سمجھنی چاہیے. لہذا دعوت اللہ کی شروط ہیں, اور شروط یہ ہے کہ ہم ہر مومن کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں, ہر مومن کے ہم دوست بن کر رہیں, ہر مومن کے بے خواہ ہوں, ہر مومن کے خیر خواہ ہوں, ہے نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, نصیحت کرنے کا نام ہے. قلنا لمن یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کے لیے خیر خواہی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم, وللہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کرنا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پر عمل کرنا اور دوسروں تک سنت پہنچانا, اور اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ خیر خواہی, قرآن پر پڑھنا اور عمل کرنا, اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے بادشاہ کے لیے بھی ہے. تو جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ہمیں خیر خواہی کرنی ہے, اور خیر خواہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے نرم لہجے بات کرتا ہے, اس کے لیے دل میں کیا ہوتی ہے؟ جگہ ہوتی ہے. جو اچھا کام کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں جگہ ہونی چاہیے. تو دعوت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, کہ رسول ایمان لائے اور جو نازل ہوا ان کی طرف. تو ایمان لانا شرط ہے, آپ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس پر آپ کا ایمان ہو. یہ نہیں کہ آپ جو ہے حلال کھانے کی دعوت دے رہے ہیں, خود حرام کھا رہے ہیں, یعنی آپ رزق حلال پر آپ کا ایمان نہیں ہے, اسی لیے آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کو کیا کہتے ہیں کہ رزق حلال کھائیں. والمؤمنون, اور مومن میں ایمان لائے ہیں کس پر؟ رسول پر, اور جو رسول پر نازل ہوا ہے. اسی طرح زبان سے اس کی گواہی دینی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. جب یاد کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے عہد و میثاق لیا ان لوگوں سے جو کتابوں پر ایمان لائے, یعنی یہود و نصارہ سے, کہ تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو حق بیان کرو گے اور حق کو چھپاؤ گے نہیں. ابھی آپ حق کو نہیں بیان کرتے ہیں, اس کا کیا معنی ہے؟ آپ چھپاتے ہیں. آپ لوگوں کو بھلائی لوگوں کی نہیں چاہتے, لوگوں کو کچھ کہنا نہیں چاہتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بہت شائستہ ہیں, بہت شریف آدمی ہیں, ہم جی فلاں شیخ کی طرح جو ہے وہ منہ پھٹ نہیں ہے, ہم زیادہ بک بک نہیں بولتے ہیں, ہم لوگوں کو تنگ نہیں کرتے ہیں, خود بھی عمل نہیں کرتے ہیں, دوسروں کو عمل کی تلقین کرتے ہیں. جی نہیں, یہ اتہام اور تہمت صحیح نہیں ہے. انسان کبھی عمل نہیں بھی کرتا ہے اور اگر تلقین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ ایک دعوت مشن ہے. دعوت کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ نے صبح 6 سے شام کے 5 بجے تک ڈیوٹی کر لیا, کمپنی میں نام لکھا لیا کہ یہ ڈیوٹی ہو گئی, ٹائم شیٹ بن گئی. یہ ڈیوٹی نہیں ہے دعوت. دعوت ایک مشن ہے, ایک تحریک ہے, ایک انسان کی زندگی کا طرز زندگی ہے اور طرز فکر ہے اور پھر طرز عمل بھی ہے. تو دعوت کے یہ خد و خال ہیں. اسی طرح دعوت کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم
تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود عمل نہیں کرتے۔ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو اور عمل نہیں کرتے، زبانی بولتے چلے جاتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ایک انسان اپنے منہ میں سگریٹ سنبھالا ہوا ہے اور سگریٹ کے دھوئیں پر دھواں کش پر کش لیے جا رہا ہے، اور دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ تم سگریٹ مت پیو، سگریٹ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس انسان کی بات کون سنے گا؟ آپ خود سگریٹ پی رہے ہیں اور دوسروں کو کیا کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں۔ اسی پر قیاس کر لیجئے۔ تو داعی اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ باعمل ہو، جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کا عمل اس کے پاس ہو، ورنہ تو دوسروں کے لیے بھلائی چاہ رہا ہے اور اپنے لیے برائی چاہ رہا ہے، جیسے کوئی ڈوب رہا ہے اور دوسروں کو کیا کر رہا ہے؟ ڈوبنے سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لوگ ڈوبیں گے، یہ صورتحال ہو جائے گی۔ اور اسی طرح میرے بھائی، عصبیت سے پاک ہونی چاہیے۔ دعوت داعی اللہ پورے عالم اور پورے زبان کے لوگوں کا داعی ہوتا ہے۔ ایک شخص اردو زبان جاننے والا ہے، ضروری نہیں کہ صرف اردو کا داعی ہو، بلکہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں سب کا داعی اسے ہونا چاہیے۔ کیسے؟ ابھی جی بکس اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ کے اگر کمپنی کے اندر غیر اردو زبان کے لوگ رہتے ہیں، آپ وہ میسج نکال کے بھیج دیں، بہت آسان ہے۔ کہیں بھی جائیں، اس پہ گوگل میں آپ کوئی بھی میٹیریل نکالیں، دینی باتیں، قرآن کی تفسیر، حدیث، اگر آپ کے علاقے میں یا آپ کی کمپنی میں کوئی انگلش جاننے والا ہے، آپ انگلش میں میسج بھیج دیں۔ یہ ہے کہ نہیں آسان؟ بہت آسان ہے۔ ایک آدمی کے اندر آپ خطا دیکھ رہے ہیں، وضو اچھی طرح نہیں کر رہا ہے، غیر اردو کا جاننے والا ہے، آپ اس کی زبان معلوم کر کے اس کی زبان میں میٹیریل بھیج دیں، اسے آپ پمفلیٹ بھیج دیں، اسے آپ یوٹیوب جا کر کے وہاں سے وہ محاضرہ اور درس کا کلپ نکال کر کے اسے بھیج دیں۔ آپ ایک زبان کے داعی نہیں ہے بلکہ پوری زبان کے داعی ہیں۔ میرے بھائی، یہ معنی ہے اس کا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ عصبیت کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ قوم کی عصبیت، زبان کی عصبیت، وطن کی عصبیت، ملک کی عصبیت، داعی جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بالا تر ہوتا ہے اور اسے بلند ہی رہنا چاہیے۔ تو اس دعوت میں ہمیں محنت کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین، کہ جو لوگ ہمارے دین کو پھیلانے میں محنت کرتے ہیں اسے ہم ہدایت دیتے ہیں۔ تو داعی اللہ کے فوائد میں سے اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دیتا ہے، اسے بھی رہنمائی فرماتا ہے، اس کو بھی آگے بڑھاتا ہے جو دعوت کے کام میں کام کرتا ہے، دعوت کے پروجیکٹ میں کام کرتا ہے، دعوت کے منصوبے میں کام کرتا ہے، دعوت کی مشروع میں کام کرتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے۔ یہ مراد ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور سارے عالم کو داعی اللہ بنا دے، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ دین کی دعوت دینے والا بندہ پیدا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعوت کو قبول فرمائے، اور ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دعوت دے اور مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی دعوت دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔